میرے عزیز بیٹو، میرے عزیز روحانی اور ایمانی بھائیوں، شیعان محمد و آل محمد کا یہ ایمان ہے کہ رسول پاک نے دائی حلیمہ کا دودھ نہیں پیا۔ تاریخ میں لکھا جانا یا ممبروں سے پڑھا جانا یہ الگ بات ہے، کس کس مورخ کا قلم کس کس ترازو میں تل کر ہمیشہ تحریر سامنے لاتا رہا، میں اس سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ صرف میں اشارتاً اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد طہارت مصطفی کے پیش نظر، عصمت نبی الانبیاء کے پیش نظر ہم قطعاً یہ نہیں مانتے کہ بی بی دائی حلیمہ نے رسول کو دودھ پلایا۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے۔ آیت میثاق کے تحت، آیت عہد کے تحت ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کون ہے؟ ہمارے نبی کے امتی۔ تو 3 دن برابر حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر آسیہ زن فرعون کی آغوش میں بھوکا پیاسا رہنا گوارا کر لیا، لیکن کسی کافرہ عورت کا دودھ پینا گوارا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے شروع سے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اب ہمیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو موسیٰ ہمارے نبی کا امتی ہے، جب غیرت الہیہ اسے کسی کافرہ عورت کا دودھ پینا پلانا گوارا نہیں کر رہی، تو پھر آؤ گلفام کو یہ فکرہ بھی کہہ لینے دو کہ وہ محمد جو نبیوں کا نبی ہے، اگر ابو طالب کے ایمان میں فرق ہوتا تو غیرت الہیہ 17 سال برابر محمد کا ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنا گوارا کیسے؟ بڑی میں 6 سال برابر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے سایہ شفقت میں رہے، پھر جب ظاہراً آپ 8 برس کے ہوئے، میں نے لفظ ظاہراً ادا کیا ہے اور آپ میں ادا کیا ہے، میں کہیں اور نہیں پڑھ رہا۔ جب ظاہراً آپ 8 برس کے ہوئے، یہ ظاہراً میں نے اس لیے کہا ہے کہ رسول پاک کو اگر وہاں سے لوگے تو آپ اس وقت سے ہیں جب وقت نہ تھا۔ ظاہراً جب 8 برس کے تھے، اپنی مسند سیادت پر آپ کو سید و سردار سمجھ کر بٹھانے والے آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال کے بعد رسول کائنات جو ہر ذرہ کائنات پر جس کا سایہ ہے، اس کے سر پر اب سایہ فگن کون ہے؟ علی کا باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام، رسول پاک ہو گئے ظاہراً 40 برس کے، حکم ملا تبلیغ اسلام کا، رسول پاک نے تبلیغ اسلام شروع کی۔ 3 سال برابر رسول کائنات
مخفیانہ انداز میں خفیہ طور پر ادھر ادھر بیٹھ بٹھا کر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. اب ان 3 سالوں میں کون کون مسلمان بنا اس کا ذکر کتب تاریخ میں موجود ہے. دیکھا میں نے کس طرح سمیٹ لیا ہے. تاریخ کامل 1، تاریخ طبری 2، تاریخ ابو الفدا 3، سیرت ابن ہشام 4، تاریخ دمشق 5 اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں. میں کس کس کتاب کا نام لوں کہ 3 سال رسول برابر پوشیدہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. ان 3 سالوں میں جو بھی جس نمبر پر مسلمان بنا ان 3 سالوں میں جو بھی جس نمبر پر مسلمان بنا، پہلے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، 9ویں نمبر پر، 13ویں نمبر پر، میں کہاں کس کا ذکر کروں. ہم شیعان محمد و آل محمد یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی وہ بھی یہ بھی مسلمان بنا. دیکھیں جو بچے جو عزیز میرا ساتھ نہیں دے سکتے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن جس انداز میں میں دے رہا ہوں جو ساتھ دے سکتے ہیں انہیں دینا چاہیے. دیکھیے میں باقسم کہتا ہوں، منبر حسینی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، شیعہ مکتب فکر کے تمام علماء، میں نہیں، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے مراجع، ہمارے اساتذہ سب مانتے ہیں کہ جو مسلمان بنا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہاں وہ بابا جی ذرا بیدار ہو کے 1-2 سیکنڈ بیدار ہو کے دیکھو، میں سونے نہیں دیا کرتا، یہ میری مجبوری ہے. اب دیکھیں نا، میں ایک بہت پیاری بات دینے والا ہوں. اگر آپ سو کے چلے گئے تو آپ تو پتہ نہیں کیا باہر جا کے کیا سنا دیں گے، جب سنائی نہیں تو سنائیں گے کیسے. دیکھیں تو پھر لوگ سنائی باتوں پر، تو آپ کو پتہ ہے نا سنائی باتوں پر کئی لوگ کئی فصوں میں تقسیم ہو کے رہ جاتے ہیں. تو خیر میں ادھر نہیں آتا، میں جو بات دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو مسلمان بنا اور جس نمبر پر بنا، میں معمولی سا گداگرے محمد و آل محمد شیعوں کا خطیب شیعہ کے منبر سے بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے متعلق غلط فہمی میں نہ رہے. ہم مانتے ہیں جو مسلمان بنا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جب ذکر کرو گے علی کا لیکن جب ذکر کرو گے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ علی بچوں میں سے سب سے پہلے مسلمان بنا، تو ہم 2 سوال کریں گے. پہلا سوال یہ کریں گے کہ جو جس نمبر پر مسلمان بنا ہے اس کا گھر دیکھو، اس کا قبیلہ دیکھو، اس کے ماں باپ دیکھو، اس کی پرورش دیکھو، اس کا ماحول دیکھو. تو جب علی کا نام لوگے کہ علی مسلمان بنا، تو پھر علی ظہور پذیر کہاں ہوا؟ بے گھر کے گھر میں، لا مکان کے مکان میں، بیت اللہ میں، اور پلا کہاں؟ آغوش مصطفیٰ میں. نہ وہاں کفر تھا نہ یہاں کفر تھا، تو علی کافر کب بنا تھا؟